سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ دوست ہمارے دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، داڑھی والے تھے، بہت پکے سنی تھے، قادری تھے، وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو میں نے سید قطب مدینہ حیات تھے ان دنوں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بولا وہ بس میں نے ان کو بولا اور آپ کو بول رہا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بولا اچانک اس سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ بولا میری حالت خراب ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے میں کچھ عرض کروں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشریف لے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جی بھائی جان، یہ تھی وہ ویڈیو جس ویڈیو کو آج سے تقریباً میں نے 2 مہینے پہلے اپلوڈ کیا تھا، اور مجھے اسٹرائک پڑ گئی تھی کہ کس طرح یہ اندر خانے اپنے عزیزوں وقارب اپنے دوستوں یاروں کو پروٹوکول دیتے ہیں اللہ رسول کے نام پہ، اور پھر چندہ بھی مارتے ہیں غریب اور بھولی بھالی عوام کو ایسے واقعات سنا کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں کہ بھائی ان کے دوستوں کو دیدار ہوتے ہیں تو ہم تو پھر ان کے مرید اور ماننے والے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، جبکہ یہ پروٹوکول آپ نے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کو نہیں دیا، حضرت علی کو نہیں ملا، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نہیں ملا، ان کے کسی صحابی کو نہیں ملا، الیاس قادری کے دوست کو مل گیا کیونکہ وہ الیاس قادری کا دوست ہے، کیونکہ امیر اہل سنت کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے۔ امیر اہل سنت کا بہت خاص پٹھو ہے وہ، نعوذ باللہ کل کو یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ خیر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ڈیلیٹ ہونے سے پہلے۔ کہ تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں، فرمایا غوث اعظم سرکار نے۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے غوث صاحب بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے۔ فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے عبد القادر کا۔ ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ۔ اب اس طرح کے بندے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں تو ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، یہ لوگ لانتی ہیں، ایجنسی کے لوگ ہیں جو کہ دین کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی ہے کہ اگر آپ نے خانہ کعبہ دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو، ان کے روزے کو دیکھ لو۔ ہی از نو مور مسلم۔ میں تو کہتا ہوں یہ انسان کہلانے کے لائق میں نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اس طرح کے بندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ایک بندے کو سزا دے دی نا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز غوثیہ جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اس میں نماز تو دیکھیں کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، طریقہ کار یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت کا بیان فرمایا تو اس بنیاد پر یہ نماز غوثیہ کہلاتی ہے۔ جیسے صلاۃ الوالدین ہوتی ہے، صلاۃ الحاجت ہوتی ہے، حالانکہ نماز جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اس طرح بغداد کی طرف چلنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کے 8ویں جلد کے اندر 2 رسالے ہیں، 7ویں یا 8ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کی 2 رسالے ہیں مفصل، کہ جس میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں کہ کن کن علماء نے اس نماز کو نقل کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ میں نے اس مفتی حسان عطاری کو اکثر دیکھا ہے، یہ بندہ بہت نیٹ اور کلین طریقے سے الیاس قادری کو سیو کر لیتا ہے، یعنی کہ الیاس قادری کے اوپر یہ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں آنے دیتا، اور جب بہت زیادہ پریشر ان لوگوں پر آ جائے عوام کا، جب بہت زیادہ سوال اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ بات منسوب کر دیتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کی طرف، شیخ عبد القادر جیلانی یعنی کہ جو 11ویں والی سرکار ہے ان کی طرف، اور بھی کافی مفسرین اور عالموں کی طرف یہ منسوب کر دیتے ہیں، الیاس قادری کو سیو کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ چونکہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ دل میں برا کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا ان لوگوں کو، لیکن چونکہ الیاس قادری اس دنیا میں موجود ہے اور سب سے زیادہ بدعت اور شرک اور اس طرح کی نئی نئی چیزیں اور خرافات دین میں پھیلانے والی شخصیت انہی کے یہ امیر اہل سنت ہے، تو پھر یہ ان کو غلط کہہ کے کہ ان کی طرف منسوب کر کے ان کو آگے بچا لیتے ہیں۔ یہ ان کے ٹوپے ڈرامے تو میں ازل سے دیکھتا ہوں۔ اس حوالے کے مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا ہے، میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف بناتے ہو، میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے، میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جبکہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کا ماننے والے، ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے۔ تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، ایک نفل ہے، جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں، تو نفل ہے نا، تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے، اسرار نماز غوثیہ۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے اور 11 بار یہ کہے
یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ترجمہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ پھر عراق کی جانب، عراق کے ڈائریکشن میں جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریمت طرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یعنی اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے۔ اب اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجات، ماں باپ کے لیے، دولت کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، وٹ ایور جو بھی آپ کی ضرورت ہے، تو کیا اس ضرورت کے لیے ہمیں کہیں چلنا پڑتا ہے؟ یہ منسوخ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے نماز غوثیہ ادا کرنی ہے۔ اب والدین کے لیے اگر نفل ہم ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے نماز والدین تو نہیں ہے نا، نماز نوکری تو نہیں ہے، لیکن ادھر نماز غوثیہ ہے۔ تو پھر عوام میں غلط ناموں سے انہوں نے نفل کو ایجاد کیا ہوا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر یہ بیٹھے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، اتنا بڑا دل ہے ان کا کہ یہ غلط بات کر کے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، عام نوافل سے، عام نمازوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا عالم تھا، اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی جملہ نہیں ہوگا جو میں ان اتاریوں کے حوالے سے مطلب اور بولوں، بس اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب حافی کے لقب سے ملقب نہیں ہوئے تھے، تو شراب کا کارخانہ تھا آپ کا، اور آپ بغداد شریف میں ہوتے تھے تو ننگے پاؤں رہتے تھے بغداد شریف میں، کہ جب میرے رب کا پیغام مجھے ملا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، تو اس یادگار کو باقی رکھتے ہوئے غالباً آپ ننگے پاؤں، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کا مزار شریف بن گیا، پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے تمہارے جنازے میں شرکت کی میں نے اس کو بخش دیا، سب کو بخش دیا۔ میں نے اس کے یا اللہ کچھ اور، میرے جنازے میں تو سب شریک ہو نہیں سکتے، کچھ اور کرم ہو جائے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو بھی بخشوں گا۔ تو اس میں الحمدللہ ہم جیسے ولیوں کو ماننے والے غلاموں کا بھی کام ہو گیا انشاءاللہ۔ اب اس طرح کا پروٹوکول تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو بھی عطا نہیں کیا۔ میں اب یہ سوال نہیں کروں گا کہ ایک شرابی اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر لوگوں کے آبجیکشنز آ جائیں گے، اللہ جسے چاہے ولی بنا دے، اللہ کے دیکھنے کی بات ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، اللہ ایک شرابی کو ولی بنا سکتا ہے، ایک نیک انسان جو ہے وہ بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے پتہ یہ آبجیکشن لگے گا تو میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ کیوں کیا ہوئی؟ جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو وہ غوث قطب ابدال بن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کہانیاں پہلے سے گھڑی ہوئی ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ جب یہ پروٹوکول نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو پھر یہ ان کے پاس کیسے آیا؟ اب نبی کا صحابی یہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا رتبہ جو ہے غوث قطب ابدال سے بہت بالا تر ہے، ایون ان کے جو گلے کے کتے ہیں یا ان کے جوتوں کی جو خاک ہے یا گھوڑوں کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ غوث قطب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتے، مطلب اس خاک کا معیار یہ ہے۔ تو پھر جب ایک صحابی کا سٹیٹس ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے ولی کو یہ معیار کہاں سے مل سکتا ہے؟ یعنی کہ پیغمبروں والا پروٹوکول اللہ کے ولی کو کیسے مل سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ بات تو صحیح ہے۔